تو آپ نے ان کے لیے کیا اسلوب استعمال کیا؟ وہی جو انہوں نے کہا تھا اسی کو آپ برابر دہراتے رہے، ان کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ اسی طریقے سے انسان کبھی مذاق کرتا ہے جو بڑا عام ہے، بڑا عام ہے، اور تعلیم کی غرض سے۔ کبھی میرے بھائی نے ابھی پرسوں مجھے ایک قصہ سنایا، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بامبے میں ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر کے کہ دیہات کے علاقے سے، تو اس بیوی سے کسی نے بتا دیا تھا کہ بامبے میں فلاں جگہ دیکھنے کی ہے اور چوپاٹی بھی دیکھنے کی جگہ ہے۔ اب اس بیچاری کو کیا معلوم کہ چوپاٹی ہے کیا چیز، ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو رہ چکے وہ جانتے ہیں کہ ہاں ہر قسم کی برائی کی جگہ کیا ہے، لیکن اس عورت کو کیا معلوم؟ تو وہ برابر اپنے شوہر سے کہتی رہی کہ ہاں بھائی چوپاٹی جانا ہے، چوپاٹی جانا، یہاں تک کہ اب ناراض ہونی شروع کر دی کہ کتنے دن سے میں آئی ہوں بامبے لیکن ابھی تم مجھے چوپاٹی نہیں دکھا سکے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اس اتوار کو چوپاٹی چلیں گے، چوپاٹی چلیں گے۔ چنانچہ جب اتوار آیا اور 9-10 بجے تو بالکل تیار ہو گئی، کس لیے؟ چوپاٹی جانے کے لیے، اچھے کپڑے بھی پہنے اور میک اپ بھی کیا اور تیار ہو گئی جانے کے۔ وہ دروازے پر نکلتا ہے، دروازے کے کنارے ہی ایک دھکا دیتا ہے اپنی بیوی کو۔ وہ سمجھی کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ادھر جاتی ہے، پھر اندر آیا، پھر دوسرے سے دھکا دیتا ہے، کہتی کہ ہاں مجھے یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اس لیے کہ چھوٹا سا گھر رہتا ہے بامبے کے اندر، بغل والی پڑوس والی عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کا شوہر اسے۔ تو 2-3 بار ایسے دھکا دینے کے بعد جب ناراض ہونے لگی، کہا کہ چوپاٹی یہی ہے۔ اگر دھکے کھانا ہے بسوں میں اور وہاں پہنچ کر کے تو چوپاٹی کیا ہے ایسی، یعنی اس نے مذاق کیوں کیا آخر؟ یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے، اچھی چیز۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ تعلیم دینے کے لیے بھی مذاق کا اسلوب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے مذاق کرنے کی، کہ انسان بسا اوقات اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کرتا ہے۔ کوئی غلطی کر رہا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کیا کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ظاہر بات اس وقت فقر اور مسکنت کا حال تھا، ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، ان کی ایک آنکھ آئی ہوئی تھی، اور کھجور ان کو ملی تو کھانا شروع کر دیا، کھجور ملی تو کھانا شروع کر دیا۔ ایک تو کھجور ظاہر بات آئی طرح روتا بھر تمہارا نہیں ملتی تھی، وہ کڑی کڑی کھجور، وہ چبا کر کے، ایک تو محنت لگتی تھی، دوسرے کھجور کی تاثیر گرم ہے، اگر کھجور کھائیں گے تو آنکھ پر نقصان ہوگا، آنکھ کو ضرر پہنچائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارے تمہاری آنکھ آئی ہو، تم کھجور کھا رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس طرف سے میری آنکھ نہیں آئی ہوئی ہے۔ اپنے عیب کو چھپانا چاہا نا۔ اس طریقے سے عام طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ہاں بھائی درس میں کیوں نہیں آتے؟ اب یہ تو نہیں کہیں کہ ہاں بھائی یہ بہانہ نہیں، بس کوئی نہ کوئی مذاق کا اسلوب انسان استعمال کر دیتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے کس لیے؟ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے۔ لیکن اگر یہ ایک حد میں رہے، جس حد سے متعلق آپ اگر غور کریں تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، جیسے کہ وہ چیزیں تفصیل سے میں آپ سامنے رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ چیزیں اگر رہ گئیں تو ان حدود میں رہ کر کے یہ مذاق جائز ہے۔ اچھا، مذاق کی مشروع اور جائز صورتیں کیا ہیں؟ ان میں سے دیکھیے سب سے پہلا مذاق کیا ہے؟ اولاد اور بچوں کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسا کہ ہم انسان بچوں کو دلچسپی تسلی کے لیے مذاق کیا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، چنانچہ شرح السنہ کے اندر ہے، علامہ امام ابو شیخ اپنی کتاب اخلاق النبی میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کھلایا کرتے تھے تو ان کو اپنے پیٹ پر لٹائے رکھتے تھے، اپنے پیٹ پر لٹائے، اور ان کی طرف اپنی زبان نکالتے تھے۔ تو بچہ جو زبان کی سرخی کو دیکھتا تھا نا تو اسے پکڑنے دوڑتا تھا، اور جب پکڑنا تو آپ اس کو اندر کر لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سامنے کرتے، اور جب بچہ پکڑنے دوڑتا تو آپ اندر کر لیتے۔ تو اس طریقے سے انسان بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق کرتا ہے، اور یہ چیز مشروع ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر برابر تشریف لایا کرتے تھے، بسا اوقات اذان ہو جاتی تو ہمارے ہاں آپ موجود رہا کرتے تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، اسے ابو عمیر کہا کرتے تھے، ان کی کیا تھی؟ ایک چھوٹی چڑیا تھی۔ آپ ان سے برابر کہ یا چڑیا کا انتقال ہو گیا تو بڑے ہی غمگین رہا کرتے تھے۔ آپ ان کے پاس آتے اور جب گھر تشریف لے آتے تو کہتے کہ یا ابا عمیر ما فعلا نغیر، اے ابو عمیر نغیر، یعنی وہ بلبل جو تمہارا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟
تو بچوں کو ساتھ مذاق کرنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے. ساتھیوں کے ساتھ مذاق, وہ ساتھی چاہے پڑھنے کے ساتھی ہوں, کام کے ساتھی ہوں, اٹھنے بیٹھنے کے ساتھی ہوں, ان کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ جائز ہے. اور صحابہ کرام یہ کیا کیا کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام سے متعلق سنن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں ہے کہ بیٹھتے تھے بطیخ, یہ تربوز کھاتے رہتے تھے نا, مذاق کے طور پر ایک چھلکا دوسرے ایک طرف جو ہے پھینکا کیا کرتے تھے, مذاق میں اٹھا کر کے پھینک دی. تو یہ چیز ساتھیوں کے ساتھ کیا مذاق کرنا جائز ہے. ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے گئی, حریرہ بنائی تھی, یہ حلوے قسم کا ہوتا ہے, حریرہ بنائی تھی. تو دیکھا کہ آپ کو چاہا کہ آپ کو کھلا دے, پیش کریں. آپ کے پاس حضرت سودا بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے ان سے کہا سودا تم بھی کھاؤ, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کھانے سے. ہم نے کہا کھاؤ ورنہ یہ حریرہ تمہارے منہ پر لیپ دوں میں. چنانچہ انکار کیا تو اس میں حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور سودا کے منہ پر لا کر کے لیپ دیا. ظاہر مذاقی تو ہے نا, ظاہر بات, اگرچہ عمر کے اندر فرق ہے لیکن دونوں کا معاملہ ایک ساتھ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیوی ہے اور وہ بھی بیوی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے اور آپ نے اشارہ کیا کہ سودا تو اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتی, تو اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتی ہے. چنانچہ حضرت سودا نے بھی اس میں ہاتھ ڈالا اور حضرت عائشہ کے منہ پر لیپ دیا. آپ ہنستے رہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ, ہم عمر لوگ ہوں یا ساتھی ہوں, ایک ساتھ کام کرنے والے ہیں, اگرچہ ان میں عمر کا تھوڑا سا فرق بھی رہتا ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی حالت میں مذاق کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ شکایت آتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل ہٹلر جیسا رہا کرتا, اور آپس میں اختلاف کی یہ بہت بڑی جڑ ہوا کرتی ہے. جب ہم نے وہ مضمون آپ لوگوں کے سامنے شاید جدہ ہی میں رکھا تھا کہ اللہ کے رسول سے بحیثیت شوہر, تو اس کے اندر یہ بات تھوڑی سی ہم نے تفصیل کے ساتھ رکھی تھی. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق کرتے تھے, صحابہ کرام نے کیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے, اور یہ ایک مشروع چیز ہے. لیکن ظاہر بات ایک حد کے اندر رہ کر کے, حدود سے باہر نہ جایا جائے کہ مذاق میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں اور بیوی بھی اتنا دلیر ہو جائے کہ اپنے شوہر کو مارنے لگ جائے, ہے کہ نہیں, وہ احترام ہی ختم ہو جائے. ظاہر بات اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ آپ کو مارنے لگے تو آپ کے ساتھ اور کچھ بھی کرنا شروع کیا, آپ بات سنے گی نہیں, حدود میں رہنا چاہیے. ایک مذاق تمہیں بیوی کے ساتھ مذاق جائز ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی, کہا ہاں. کہا تم نے بیوہ شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے یا کی کسی کنواری سے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بیوہ شادی شدہ عورت سے ہم نے شادی کی ہے. تو آپ نے فرمایا حلا بکرن, تم نے کسی دوشیزہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبها وتلاعبك, تم اس کے ساتھ کھیلتے مذاق کرتے, وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور مذاق کرتی. آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ کہ اللہ کے رسول کسی سفر میں جا رہے تھے, ہے کہ نہیں ہے, ذرا تھوڑی دور گئے, رات کا موسم, چاندنی رات تھی. آپ نے صحابہ کرام سے کہا آگے بڑھ جاؤ. جب صحابہ کرام آگے بڑھ گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں. قصہ سنا ہے نا. تو کون آگے بڑھا ہے؟ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. گزر گئے 2 سال 3 سال 4 سال, حضرت عائشہ کی جس میں بھاری پڑا تو پھر کسی سفر میں جا رہے تھے, صحابہ کرام سے کہا بھائی تم لوگ آگے بڑھ جاؤ, تم لوگ, واللہ میرے اصلی مقصد تھا کہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا تھا. میں تعلیم دے رہا تھا گھر کے اندر ہم بالکل ہٹلر ہی بن کر کے نہ رہے, گھر میں ہر دم بالکل سخت مزاج بن کر کے نہ رہے. اور یہ مزاج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے بسا اوقات کہ جب تک بیوی کو مارا نہ جائے وہ سیدھی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ شریعت نے ایک حدود میں رہ کے اجازت دی ہے مارنے کی, لیکن بعض لوگ مارنا شروع کریں گے تو اس وقت تک مارے جب تک ڈنڈا نہ ٹوٹ جائے یا اس کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. اور ہے کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, بالکل غلط ہیں. بہت سی عورتیں, بہت سے مرد, میں نام لے کر بتا دوں کہ پوری زندگی ان کی گزر گئی لیکن کبھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے, اور پوری زندگی گزر گئی کبھی دونوں کے اندر ایسی ناچاکی بھی نہیں ہوئی کہ رات ایسی گزری ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض رہے ہو.
ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر جگہ مار اور پیٹ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا چاہتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام جب آگے بڑھے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگانے لگے. حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور آپ اسی پر خاموش نہیں رہ گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ تل کا بے تل کا، مذاق کے انداز میں کہ ایک بار تم آگے بڑھ گئی ہو، ہے کہ نہیں، اب میں دوبارہ آگے بڑھ گیا، دونوں کیا ہو گئے؟ ہم اور تم برابر ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ مذاق کا اسلوب استعمال، بلکہ ساتھ تو یہ معاملہ میاں بیوی کی تو اتنا اہم ہے کہ بسا اوقات انسان کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ نہیں؟ نہیں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ بولنا صرف 3 کام میں جائز ہے: لڑائی کے اندر، 2 آدمی میں صلح کرانے کے لیے، اور میاں اور بیوی کا، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کبھی نہ یاد کرتے ہو یہاں ہے، لیکن ہمیشہ کہیں کہ ارے آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں. وہ کہے کہ ہاں بھائی تم مجھے ہمیشہ یاد آتی رہتی ہو، کھانا کھانے بیٹھتی ہوں پھر بھی جو ہے جب تک آنکھ سے آنسو نہیں گرتے تمہاری یاد میں اس وقت مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. ہاں اگر ایسا نہ ہو، لیکن کیا ہے اس سے کیا ہوگا؟ مرد کا دل اور بھی عورت طرف مائل ہوگا، عورت کا دل اور بھی مرد کی طرف مائل ہوگا. ارے میں تمہارے لیے بڑی کوشش کیا کوئی ایسا ہدیہ تحفہ مجھے مل جائے جو کسی نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہو لیکن مجھے نہیں مل سکا، یا میرے یعنی اس قسم کی باتیں کر کے بیوی کے دل خوش کرانے کے لیے. تو جب جھوٹ کی اجازت ہے ساتھیوں تو مذاق کی اجازت کیوں نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مذاق کے اندر ساتھیوں جائز صورت یہ ہے کہ مذاق جب کیا جائے تو سچ بولا جائے. مذاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اگر آپ دیکھیں، واللہ دیکھیں، کوئی بھی آپ کا ایسا مذاق نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ ہو. آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ظاہر، بادیہ بدو تھے، اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی. وہ بادیہ کے علاقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر اور دوسری چیزیں بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر سے کھجور وغیرہ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے. ایک دن بازار میں آئے تھے اپنا کچھ سامان لے کر کے، پنیر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سڑک کے کنارے رکھ کر کے بیچ رہے تھے. راستے کے کنارے، سڑک کہاں تھی اس زمانے میں، لیکن راستے کے کنارے بیچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے انہیں پکڑ لیتے، دیکھ نہیں سکے. اب وہ ناراض ہوئے، کون ہے جو مجھے چھوڑتا نہیں ہے، مجھے تنگ نہ کرو. لیکن جب نیچے سے دیکھا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پیٹھ اللہ کے رسول سینے سے اور قریب کرنا چاہے، کتنا میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے. آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، لیکن آپ نے عبد کیوں کہا ہے؟ اس لیے ہر انسان اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عبد ہے کہ نہیں؟